تبلیغ بہت مشکل کام ہے، درس دینا آسان ہے، لیکن آپ مجھے کہے کہ آج زور کے بعد محلے میں نکلتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم تبلیغ بہت مشکل ہے، اور اگر تبلیغی بھائیوں کی تبلیغ قبول ہو گئی ہے تو ان کا بھی بیڑا پار ہے۔ کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے کمزور و عاجز ہے، وہ کون سے مولانا الیاس اور مولانا یوسف صاحب ہے، لیکن تھوڑا سا ذرا اس میں گنجائش رکھا کرے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں اور نبیوں والا کام ہے، تو نبیوں والا کام تو وہ کریں گے جن کو نبیوں کے علوم حاصل ہو۔ تو تبلیغ والوں کی خیر خواہ کے ارادے سے اصلاح کی ضرورت ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کے لوگ ہیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بس یہی جماعت نجات پالا، اس سے زیادہ کذاب دنیا میں نہیں ہوگا، بے انتہا خامی اور کوتاہیوں پر مشتمل ہے۔ اور تبلیغ کرتے رہو، جڑتے رہو، اجتماعات میں بھی جاتے رہو، اللہ تعالیٰ موقع دے تو ان میں کچھ وقت بھی لگا لو، اللہ اللہ، اور اپنے علم کا بھی ذرا استعمال کرو۔ اپنا جو علم آپ نے تفسیر میں پڑھا، 10 سال مدرسوں میں پڑھا، تو اس علم کا بھی ان کو ضرورت ہے نا۔ سنتیں بیان کرو، اوراد وظیفے صحیح کرو، دائیں اور بائیں کو سمجھاؤ۔ کتنی کمزوریاں ان میں، جماعت آ جاتی ہے، جی بزرگوں نے حکم دیا ہے، حضرت سے ملا تھا، والے ماشاءاللہ تشویح کو، بھائی چائے بناؤ بڑی اچھی دودھ پتی، ایسا کرو ایسا کرو، اچھا یہ گھڑیاں جو ہے نا یہ بائیں ہاتھ پہ باندھ دو، یہ اپنی جو ہے نا بدتمیزی چھوڑو۔ اہل سنت کا شعار ہے گھڑی بائیں ہاتھ پہ باندھنا۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا، جیسے ابھی پنگوڑے سے اترے ہو۔ پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ان باتوں میں احتیاط کریں، خیال کریں۔ وہ 10 باتیں، بھئی قمیص ہے، واسکٹ، صدریاں مسلمان کر دو۔ قمیص آپ کی ہے اور اس کا کنارہ اور بٹن پٹی عیسائیوں کی طرح ہے، بائیں دائیں پہ۔ یہ عجیب تبلیغ ہے کہ نبیوں والے کام میں قمیص اسی طرح ہی نامراد ہے جیسے ہوتی ہے۔ پھر ان کو یہ بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ بیت الخلاء اذان کے وقت مت جاؤ، پہلے جاؤ یا بعد میں جاؤ۔ پھر ہم ان کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ مسجد میں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ بیٹھو، بلکہ جماعت کے انتظار میں صفیں بنا کے بیٹھو۔ پھر یہ بھی ان کو سمجھاتے ہیں کہ جماعت سے پہلے منتظرین صفوف کو آنے والا سلام علیکم نہیں کرے گا، کر بھی لیا تو جواب نہیں دینا چاہیے۔ پھر یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ دوستوں اور بھائیوں، دائیں ہاتھ سے تسبیحات گننا کافی ہے، بائیں ہاتھ سے گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ تقریر یا درس کے دوران دائیں ہاتھ اٹھایا کرو یا دونوں اٹھاؤ۔ تو بہت ساری چیزیں ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں، وہی بڑے پیارے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ اللہ، مجھے امید ہے کہ خیر خواہی کی نیت سے ہم جو ان کی خدمت میں گزارشات کرتے ہیں وہ برا نہیں مانیں گے، وہ ہمارے لوگ ہیں۔ وَإِذَا زَانَ نہ بدے لرغواڑما بل نہ بدے برغواڑما، سمجھائے تو صحیح، سنبھالے انہیں، لیکن کوئی ان کے خلاف ڈرامہ کھیلے تو اس کو آرام سے رہو، منہ بند کرو۔ یہ 15ویں صدی ہے، اس میں اللہ کے دین اور مسجد اور نماز کے لیے بلانے والے انشاءاللہ سعادت مند ہیں۔ انہیں علیحدہ سمجھاؤ، لوگوں کے سامنے مت، اور لوگوں کو کہو کہ یہ بھی ہمارے جیسے معزز لوگ ہیں جو ہماری مسجد میں آئے ہیں اور یہ دینی فکر لے کر کے آئے ہیں۔ اور ہمارے یہاں زور کے بعد تبلیغ ہوتی ہے طالب علموں کی۔ ایک دن میں نے طلبہ سے کہا، میں نے کہا تم یہ نہیں کہتے ہو کہ ہمارے استاد شب جمعہ کو بیان کرتے ہیں مسائل، اس میں آ کے بیٹھو،
ہمارے استاد جمعہ پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز، ہر نماز سنت کے مطابق، یہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرو. تم ان کو مکی مدنی کے راستے بتاتے ہو. یہ دین نہیں ہے جو میں بیان کرتا ہوں. کبھی کبھی میں نے کہا یہ بھی کیا ہو بھائی، یہاں بھی تو بڑی جھولیاں بھر بھر کے مرادیں ملتی ہیں. اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے. اللہ تو تبلیغ والے ہمارے ساتھ بہت گزارا کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ بہت گزارا کرتے ہیں. الحمدللہ. من تو راہا جی بگویم تو مراہا جی بگو. تو کام چل رہا ہے الحمدللہ. یہاں کی ایک جماعت گئی تھی گلگت. زور کی نماز امام صاحب نے پڑھائی بڑی لمبی چوڑی. ایک نمازی نے پوچھا کون سی سورت پڑھی؟ کہا سورہ یاسین. کہاں سے پڑھا ہے؟ احسن لوم. تو انہوں نے کہا ہم بھی اسی محلے سے آئے. او جو وہ خوش ہوا. انہوں نے کہا ہم 3 دن رہے. ان کا خبردار کہ چولہا جلایا. کہا 14-17 آدمیوں کو روز اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلاتا تھا. میرے استاد میری درسگاہ کے محلے سے آئے جہاں میں نے 8-10 سال پڑھا ہے. تو قدر تو کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اکرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.